السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں چاہنے والوں کو پاک کموڈیٹیز میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا گوارا۔ گوارے کی مندہ تیزی کے اوپر بات چیت کرنے سے پہلے میں اپنی سروسز کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ پاک کموڈیٹیز پل پل کی مندہ تیزی کی گائیڈ لائن دیتی ہے، اس میں دنیا بھر کی ریسرچ ہوتی ہے، ڈیمانڈ سپلائی ہر چیز کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ مکمل گائیڈ لائن کے ہماری کمپنی چارجز لیتی ہے، جبکہ روزانہ ایک دفعہ فری اپڈیٹ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے خالی ریٹ دیکھنے ہو تو کوئی ضرورت نہیں کسی کو 50-100 روپیہ مہینہ دینے کی۔ pakcommodities.com کے نام پہ ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی روزانہ ایک دفعہ فری اپڈیٹ ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ گوارے کے اوپر بات کریں تو پاکستان میں گوارا کی بجائی تو ماشاءاللہ ہو گئی۔ تھل کی منڈیوں میں بھی بجائی بہت اچھی ہے، تمام تھل کے علاقوں میں، بکھر ہو گیا اور جتنے پنجاب کے دوسرے علاقے ہیں، KPK وغیرہ میں بھی بجائی ہو گئی ہے۔ تھرپارکر میں بھی بجائی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ بارشیں تھل میں بھی ہو گئی ہیں اور تھرپارکر میں بھی ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں ایک فصل کا جو ہم تخمینہ لگاتے ہیں، چونکہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ کوئی اعداد و شمار کوئی نہیں دیتی اتنے زیادہ۔ انڈیا میں تو ہر 15 دن بعد اعداد و شمار آتے ہیں بجائی کے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک رفلی اندازہ ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں فصل بھی آپ سمجھ لیں تقریباً 18 لاکھ سے 20 لاکھ بوری کا کراپ ہوتا ہے، کبھی 16 لاکھ ہو جاتا ہے، کبھی 20 ہو جاتا ہے۔ کئی سال ایسے بھی آئے ہیں جہاں 14 لاکھ بوری کا فصل ہوتا ہے۔ اگر بجائیوں میں فرق لگ جائے، اچھی فصل ہو تو تقریباً 2 لاکھ ٹن کے قریب ہماری فصل ہوتی ہے۔ بجائیاں تو بہت اچھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی وقت پڑا ہے۔ اب آپ کو انڈیا کی کچھ اعداد و شمار دیتے ہیں کہ انڈیا میں بجائی کی کیا سچویشن ہے۔ تو دوستو، پچھلے سال جو انڈیا میں بجائی ہوئی تھی وہ تقریباً 21.5 سے 22 لاکھ ہیکٹیئرز پہ بجائی ہوئی تھی۔ اس دفعہ گورنمنٹ انڈیا کا ٹارگٹ تھا کہ گوارا 27 لاکھ ہیکٹیئر پہ بجائی ہو، لیکن ابھی تک کے جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں وہ 20 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ کی بجائی نہیں ہوئی ہے۔ تو انڈیا میں بجائی کم ہے، اور مارکیٹ بھی انڈیا کی ٹائٹ ہے، چونکہ انڈیا دنیا کا سب سے گوارا پیدا کرنے والا بڑا کنٹری ہے، تو مندہ تیزی بھی وہیں سے چلتی ہے۔ انڈیا تیز ہوتا ہے تو پوری ورلڈ تیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو گوارے کی مارکیٹ ہے تھل پنجاب کی منڈیوں میں، یہ گزشتہ 2-3 روز پہلے 19,200-300 تک کام ہوئے تھے 100 کلو کے۔ ابھی کوئی 19,000 روپے کوئنٹل جیسے حالات ہیں۔ کوئنٹل 100 کلو کو ہی کہتے ہیں۔ تھرپارکر کا گوارا کراچی تقریباً آپ سمجھ لیں 19,000 روپے ریٹ ہے، 93.310 کلو کا۔ گوارے میں اکثر اپنے ناظرین کو بتاتا رہتا ہوں کہ گوارا کراچی میں جو بیوپار ہوتا ہے وہ پرانا من اور پرانا کوئنٹل ہی چلتا ہے، 93.310 کلو کے حساب سے ہی ٹریڈ ہوتا ہے۔ پنجاب میں 102 کلو کی بوری ہوتی ہے، اس میں کاٹ وغیرہ نکلتی ہے۔ تو گوارے کی مارکیٹ میں فی الحال مندہ نظر نہیں آ رہا، آج تھوڑا ڈھیلا ضرور ہوا ہے۔ پاکستان میں جذبات تو نہیں ہیں، چونکہ بجائی بھرپور ہو گئی ہے اور اسٹاکسٹ وغیرہ اپنا مال نکال رہے ہیں، لیکن مال مضبوط ہاتھوں میں ہے، ٹائم بہت پڑا ہوا ہے۔ گوارا جب بجائی ہوتا ہے تو کم از کم 4-4.5 مہینے بعد کراپ آتی ہے، تو اس لیے ٹائم کافی ہے، مال مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو پچھلے سال انٹرنیشنل مارکیٹ میں گم کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گم کا جو آئل سیکٹر ہوتا ہے، جو کروڈ آئل وغیرہ کی ریگنگ لگتی ہے، اس کے جب کنویں کھدائی ہوتے ہیں تو ان کنووں میں اس کا لوبریکینٹس
گوارا کا استعمال ہوتا ہے، تو آئل سیکٹر میں پچھلے سال اتنے زیادہ ریٹ نہیں تھے، کروڈ آئل مندہ رہا، جس کی وجہ سے گم کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ البتہ میل جو ہے اس میں پچھلے سال بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی میل کا ریٹ 225-30 روپے کلو کے لیول پہ ہے۔ انڈیا میں بھی ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس سال میل کی ڈیمانڈ میں 25% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ میل میں اضافہ اس لیے ہو گیا کہ کنولا اور سن فلاور اور یہ دوسری چیزیں ان کا بھی میل بنتا ہے، چونکہ پچھلے سال بل سائیکل تھا، انٹرنیشنل مارکیٹوں میں تیل دار اجناس کے بہت زیادہ بہاؤ ہو گئے اور میل کے ریٹ پوری دنیا میں ہی بڑھ گئے، جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا۔ پاکستان میں تو سال جب سیزن شروع ہوا، مہینہ 2 مہینے بعد، تو آسٹریلیا سے جو سویابین وغیرہ امپورٹ ہوئی تھی وہ نان جی ایم او کی وجہ سے کسٹم حکام نے روک لی، تو میل کی اتنی زبردست شارٹیج ہو گئی کہ میل کو آگ لگ گئی اور بڑی تیزی ہو گئی۔ اس وقت بھی پاکستان میں میل کے ریٹ بڑے آئی ہیں، گم کا ریٹ $1300-1350 ہے، اور ان ریٹوں میں ملرز کو وارہ ہے۔ فی الحال گوار میں مندہ نہیں لگتا، بازار بہتر ہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں چونکہ بجائی بہت اچھی ہو گئی ہے، اتنے زیادہ سینٹیمنٹ نہیں ہے۔ البتہ انڈیا میں جو ہماری بات چیت ہوئی ہے گوارا کے ٹریڈرز سے، گوارا کا کام کرنے والے لوگوں سے، تو وہ لوگ تیزی کا رجحان ہی بتاتے ہیں۔ وہاں تیزی کی وجہ، سب سے مین وجہ یہی ہے کہ بجائی وہاں پوری نہیں ہو سکی ہے، بجائی میں مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا 27 لاکھ ہیکٹیئر، بجائی ہوئی جو ہے وہ 20 لاکھ ہیکٹیئر پہ۔ آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ کرتے چلیں کہ ہیکٹیئرز میں اور ایکڑ میں بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہیکٹیئر جو ہوتا ہے وہ ایکڑ سے 2.47% زیادہ ہوتا ہے۔ ایکڑ 8 کنال کو ایکڑ کہا جاتا ہے، جبکہ ہیکٹیئرز جو ہے وہ تقریباً 20 کنال کا ہیکٹیئر ہوتا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اس میں ہم ہیکٹیئر کا لفظ استعمال کریں تو اس کا اور مطلب ہوگا، اگر ایکڑ کا لفظ استعمال کریں تو اس کا اور مطلب ہے۔ اب گورنمنٹ انڈیا کا ٹارگٹ 27 لاکھ ہیکٹیئر کا تھا، جبکہ بجائی ہوئی 20 لاکھ ہیکٹیئر پہ، تو یہ اعداد و شمار اگر اکٹھے کریں تو 35% بجائی کم ہے۔ اب کراپ کیسی اترتی ہے یہ تو آگے جا کے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ خالی بجائی ہونا ہی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بجائی کے بعد بھی، کیونکہ ہم لوگ ایگریکلچر کموڈیٹیز کا کام کرتے ہیں، اور ایگریکلچر کموڈیٹیز کا مطلب ہے فصلیں۔ تو کوئی بھی فصل ہو، چاہے گوارا کی ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو اس میں جب بجائی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی جو ہے نا جرمینیشن دیکھی جاتی ہے کہ اس کا اگاؤ کیسا ہے۔ جب اگاؤ پنجابی جنوں کہندے ہیں کہ جم، فصل دا جم کس طرح دا ہے، تو فصل کا اگاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی 4 مہینے اس کو مزید بارشوں کی، دھوپوں کی اور مختلف طرح کی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل جب پورا پانی ملے، اگر سٹارٹنگ میں پانی کم ملے تب بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور فصل میں جب بیج تیار ہوتا ہے، پھلی لگتی ہے، اس وقت کوئی بارشوں میں کمی ہو جائے تو تب بھی مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ تو آگے چل کے جب فصل ہماری آئے گی اس وقت ہی ڈسکس کریں گے۔ اور انڈیا میں بجائیاں تو ہو گئی ہیں، وہاں بھی 4-4.5 مہینے لگیں گے نئی فصل آنے میں۔ تو فصل کتنی آتی ہے یہ ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ ہمیں پتہ لگے گا، کیونکہ جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے اس وقت فی ایکڑ پیداوار دیکھی جاتی ہے کہ 2 بوری ہوئی ہے، 3 بوری ہوئی ہے۔ یہ اناج ایسی چیز ہے، اللہ پاک کا نظام ہے کہ بعض اوقات وہی کھیت ہوتا ہے وہاں سے 4 بوریاں بھی نکلتی ہیں، اور بعض اوقات وہی کھیت ہوتا ہے وہاں پہ 2 بوریاں نکلتی ہیں۔ تو ییلڈ وغیرہ کا اور فی ایکڑ پیداوار کا پتہ تو ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ لگے گا، جب فارمر کٹائی کرے گا اور مال بوریوں میں بند ہوگا، پھر انڈیا میں تخمینہ لگے گا کہ اس سال فصل کتنی ہے۔ پھر کیری فارورڈ سٹاک کا بھی اندازہ لگ جاتا ہے۔ جب نئی فصل شروع ہوگی
उस वक्त हिंदुस्तान में हमने ये भी कैलकुलेशन करनी होगी कि सबका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ग्वारा ऐसी चीज़ है कि ये वायद मैंने अनाज देखा है कि ये 4-4 साल 5-5 साल भी पड़ा रहे तो एक तो ये इसको इसमें ख़राबी पैदा नहीं होती, फिर इसको कोई दवाई वगैरह लगाने की इसको कीड़ा नहीं लगता। दूसरे अनाज होते हैं ना, कोई भी दालें हैं, मसूर है, काला चना है, माश है, तो इनकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है कि फ़लानी चीज़ को इतने टाइम बाद कीड़ा लग जाता है। ख़ुसूसन जब गर्मियों का मौसम होता है, ये सावन भादों में कीड़ा बहुत लगता है, बहुत जल्दी। ग्वारा ऐसी आइटम है, इसको कीड़ा वगैरह नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता बहुत ज़्यादा 4 साल 3 साल पड़ा रहे तो इसके अंदर जो गिरी होती है, गम होती है, उसका कलर लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग ले ही लेते हैं। गम की इसकी बेशुमार किस्में हैं। जो सबसे लो ग्रेड की गम पाउडर बनता है वो नस्वारों वगैरह में जाता है। फिर जो हाई ग्रेड विस्कोसिटीज़ होती हैं वो जाती हैं दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है। इसकी लागतें बहुत बड़े किस्म के इस्तेमाल होते हैं, कॉस्मेटिक्स में ये इस्तेमाल होता है, उसके बाद फूड प्रिजर्विंग आइटम्स में इस्तेमाल होता है, उसके बाद गिलूज़ वगैरह, गिलू गोंद, ये चीज़ें बनती हैं। फिर इसका धमाका खेज़ मवाद भी बनता है जो इसकी हाई लेवल की विस्कोसिटी होती है, जो 7000-8000 माइक्रोन पे पिसाई होती है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो धमाका खेज़ मवाद में भी जाती है। दुनिया में इसका सबसे बड़ा ख़रीदार तो अमेरिका ही है और कनाडा में भी लेता है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल करती है, ग्वारे के पाउडर को। ये थिकनर होता है बेसिकली। उसके बाद फिर बेशुमार इंडस्ट्रियां इसको इस्तेमाल करती हैं। फिर चाइना बड़ा माल लेता है, पाकिस्तान की लोकल बड़ी कंजम्पशन होती है, इंडिया में भी लोकली तौर पे इस्तेमाल होता है। सूडान तीसरा मुल्क है जो थोड़ा बहुत ग्वारा 30-35 हज़ार टन पैदा करता है, लेकिन मेन 2 ही कंट्री हैं ये, इंडिया और पाकिस्तान। इसके अलावा कोई खातर खा मुल्क नहीं है जो ग्वारे को पैदा करे। फ़िलहाल ग्वारे में मंदा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है इंडिया टाइट है, थोड़ा बहुत इंडिया रुपया 8 आना ढीला भी हुआ है। 6060-62 रुपये क्विंटल बिक के आज 5970 रुपये क्विंटल का लेवल था इंडिया का, लेकिन मजमूई तौर पर तेज़ी वाला रुझान ही नज़र आ रहा है। मेन चीज़ है बिजाई कम है और डिमांड भी है। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया की डिमांड पूरी कर नहीं सकता, वो तो इंडिया ने ही पूरी करनी होती है। इंडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो भी तेज़ी की बातें करते हैं, लेकिन असल मंदा तेज़ी तो उस वक्त शुरू होगा जब इसकी फार्मर हार्वेस्टिंग कर लेंगे, किसान मंडियों में माल लाएगा, बोरियों में बंद होगा, तो फिर इंशाल्लाह इसकी पूरे साल की प्रोजेक्शन भी सामने आ जाएगी। फ़िलहाल पाकिस्तान के लेवल पे हम बताएं सेंटीमेंट तो नहीं है, चूँकि बिजाई बहुत अच्छी हो गई है हर जगह, तो अब लोगों के इतने ज़्यादा जज्बात नहीं हैं, लेकिन मार्केट में मजमूई तौर पे तेज़ी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है इंडिया पाकिस्तान में जो ग्वारा का स्टॉकिस्ट होता है वो इतना ज़्यादा मजबूत स्टॉकिस्ट होता है कि 2-2 साल 3-3 साल लोग इसको संभालते हैं। कई लोग इसको 4-4 साल भी जो है ना, अगर तेज़ी ना आए तो संभालते हैं, क्योंकि इसको कीड़ा वगैरह नहीं लगता। अगर एक अच्छे किस्म का वेयर हाउस हो, आपका अच्छा गोदाम हो जिसकी वेंटिलेशन वगैरह सही हो, तो ये 4 साल पड़ा रहा है, इसको कुछ नहीं होता। फ़िलहाल तेज़ी का रुझान ही नज़र आ रहा है, टाइम बड़ा पड़ा हुआ है, माल इतने ज़्यादा है नहीं, डॉलर टाइट है, एक्सपोर्टरों का पड़ता भी अच्छा है और मील की डिमांड भी बहुत है। मील भी 225-30 रुपये किलो बिक रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।